به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایٹلس ٹی وی کی جانب سے جو یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس میں آج بھی ہم پچھلے چند ایپیسوڈز کی طرح تقلید کے عنوان سے گفتگو پیش کر رہے ہیں، اور ابھی چند باتیں رہ گئی ہیں جو آپ کی سماعتوں کو حوالے کرنی ہیں تقلید سے متعلق۔ کل اور پچھلے اس میں ہم نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ جب امام فزیکلی اور بنفس نفیس خود لوگوں تک رسائی ان کی نہیں ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ دینی احکام کو حاصل کریں تاکہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہوئے وہ کامیابی کی زندگی بسر کر سکیں، تو جب خود ڈائریکٹ حجت خدا سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہے، ایسے میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے شخص سے کانٹیکٹ میں رہیں، رابطے میں رہیں کہ جو اللہ کی حجت اور معصوم شخصیت کی طرف سے معین ہو، اور جس کو خود معصوم ہستی نے کہا ہو کہ یہ ہماری طرف سے تم لوگوں کے لیے نائب ہیں، اور یہ دینی احکام کو، دنیاوی معاملات کو تمہارے لیے واضح کریں گے اور تمہارے پریشانیوں کو دور کریں گے۔ جب تک امام حاضر تھے اس وقت تک لوگ خود امام کی طرف بھی رجوع کرتے تھے، لیکن پچھلی میٹنگ میں نے عرض کیا کہ لیکن اگر کوئی انسان خود امام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پا سکتا تھا تو پھر خود امام کے حکم کے مطابق، جیسا کہ امام نے لوگوں کی رہنمائی کی تھی، لوگ ایسی ہستیوں سے دینی اور دنیاوی معاملات میں فائدہ اٹھاتے تھے کہ جو معصوم ہستیوں کی نظر میں مطمئن ہیں اور قابل اطمینان ہیں، جن کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا ضرور، میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ جب انسان کسی خاص کام کو انجام دینے کے لیے چلتا ہے اور اس میں اس کو معلومات نہیں ہوتی، یا وہ شک اور تردید کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کبھی کبھی شبہے میں پڑ جاتا ہے کہ میں یہ کام کہاں سے شروع کروں، کس کوالٹی کا یہ کام ہونا چاہیے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ غرض یہ کہ جو کام اور جو عمل اسے انجام دینا ہے، اس کے سلسلے میں اس کو جو بھی سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کو دور کرنے کے لیے اور سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے انسان اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کی طرف مراجعہ کرتا، رجوع کرتا ہے، اور اس سے رابطہ کرتا ہے، اس سے کانٹیکٹ کرتا ہے کہ بھائی اس سلسلے میں ہماری مدد کیجیے۔ چند ایک مثالیں دی تھیں، میں ایک بار پھر اس کو دہرا دوں۔ جیسے کہ کسی کو بلڈنگ بنانا ہے، کوئی گھر بنانا ہے، کوئی کنسٹرکشن کا کام ہے، تو وہ کسی انجینئر سے سہارا لے گا۔ کسی کو اگر کھانا بنوانا ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی کھانا بنوانا ہے، تو وہ کک سے یا شیف سے یا کسی ایسے انسان سے سہارا لے گا جو سال ہا سال ان معاملات میں آگے رہا ہو۔ کسی کو اگر کسی جگہ پر سفر پہ جانا ہے تو وہ کسی ایسے انسان سے مشورہ لے گا کہ جو اس جگہ پر سفر پہ جا چکا ہو، یا جس کو سفر پر جانے کے جو جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں معلومات ہو۔ ایجوکیشن کا معاملہ ہو یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک ہو۔ غرض یہ کہ زندگی میں جتنے انسان کے کام ہو سکتے ہیں، ان میں جب بھی انسان حیران و پریشان ہوتا ہے یا اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، تو وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ کا
مشورہ مانگتا ہے اور اس کی بات پر عمل بھی کرتا ہے، اور پھر اسی ذریعے سے انسان پچھتاوے سے بچ جاتا ہے، پشیمانی سے بچ جاتا ہے، پریشان ہونے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن پچھلی ہی میٹنگ میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے اور دینی احکام پر عمل کرنے کا معاملہ آتا ہے تو کچھ لوگ ہیں جو اس مقام پر آ کر منمانی ایک طرح سے کرنے لگتے ہیں اور اپنے دل کی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا دل جو کہہ رہا ہے، معلوم نہیں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے، اس کے پاس کوئی پروف بھی ہے کہ نہیں، دل کی کس قدر مانی جا سکتی ہے، یہ بات قابل غور ہے۔ تو اسی لیے ہمارے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے، ہمارے اماموں نے جو حجت خدا ہیں، انہوں نے اسی زمانے سے جب لوگوں کی رسائی اماموں تک ناممکن سی ہو گئی تھی، لوگوں کے ذہنوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ آپ لوگ جب ہم سے رابطہ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے دینی اور دنیاوی مسائل میں ہدایت پانے کے لیے ایسے افراد کی طرف، ایسے لوگوں کی طرف آپ رابطہ کریں اور ان سے رجوع کریں کہ جو دینی اور دنیاوی معاملات میں ایکسپرٹ ہیں، جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں۔ اور آج کے زبان میں ان کو ایکسپرٹ کہا جاتا ہے، اور اگر دینی اس کو ایک رنگ دیا جائے تو اس کو فقیہ کہا جا سکتا ہے۔ وہ انسان کے جو دینی معاملات کو سمجھتا بھی ہے، سمجھا بھی سکتا ہے، اس کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے، اور اسی کی بات کو ماننا ان تمام لوگوں کے لیے فرض ہے کہ جو فقیہ نہیں ہے۔ اب اس بات تک پہنچنے کے لیے میں ایک نئے گوشے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، خاص طور سے مسلمان یا مومنوں کی بات ہو رہی ہے جو اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، وہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں۔ یا تو وہ خود اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور اللہ کے نمائندوں کی گفتگو یعنی حدیثوں کے ذریعے سے اللہ کا جو قانون ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنی علمی صلاحیت ہے ان کے اندر، وہ اس درجے پر ہیں، ان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ قرآن مجید کے ذریعے سے اور روایات اور حدیث کے ذریعے سے اللہ کے حکم کو پتہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا انسان ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اور وہ ڈائریکٹ قرآن مجید اور حدیثوں کے ذریعے سے اللہ کے حکم کو معلوم کر لے گا، پھر اسے کسی دوسرے کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقلید تو اسے کرنا ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ سکے جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے، روایات اور احادیث کو ویسے اور اتنا ہی سمجھ سکے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے حکم کو حاصل کر سکے۔ تو اگر کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کو آیات خدا سے سمجھ سکتے ہیں، حدیثوں کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، تو وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور مستقل ہیں اس بات میں، اور ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کسی دوسرے کا مشورہ حاصل کریں، کیونکہ وہ خود حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے ڈاکٹر ہو کوئی انسان، اگر وہ خود مریض ہو جائے یا اس کا کوئی ریلیٹیو ہے کوئی بیمار ہو جائے، تو اب اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی اپنے رشتہ دار کو کسی دوسرے کے پاس بھیجے، کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھیجے اور اس سے کہے کہ بھائی اس کا علاج کرو۔ جب وہ خود ڈاکٹر ہے، سمجھتا ہے کہ بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے، بیماری کا علاج کیا ہے، بیماری کے لیے کیا پرہیز کرنا ہے، تو پھر وہ اپنا بھی علاج کر سکتا ہے اور اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے پڑوسیوں کا بھی علاج کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اس لیول پر ہے علمی اعتبار سے کہ وہ قرآن مجید کی آیتوں سے اللہ کے حکم کو سمجھ سکتا ہے، حدیثوں اور روایتوں سے اللہ کے حکم کو سمجھ سکتا ہے، تو پھر اسے تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی نہیں ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ کروڑوں انسانوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید اور روایات کو اور سنت پیغمبر کو، سیرت پیغمبر کو اس مقدار میں سمجھتے ہوں، اس لیول پر جا کر کے سمجھتے ہوں کہ اس سے وہ حکم خدا کو سمجھ سکیں۔ بہت کم لوگ ہیں ایسے، گنے چنے لوگ ہیں، گنتی کے لوگ ہیں کہ جو اس کوالٹی اور اس درجے کے حامل ہیں۔ لہٰذا
اکثر لوگوں کے لیے لازمی یہ ہے کہ پھر وہ انہی ایکسپرٹس کو کہ جن کو فقیہ کہا جاتا ہے یا مجتہد کہا جاتا ہے، ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، جو ایک طبیعی اور نیچرل سا طریقہ ہے دنیا میں بھی، وہ دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ یہاں آنے کے بعد پھر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل مثلا فلاں حکم کے اوپر نہیں ٹکتا ہے، اس پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، اور یہ میری نظر میں فلاں حکم جو فقیہ نے دیا ہے یا حاکم شرع نے دیا ہے یا مجتہد نے دیا ہے یہ مناسب نہیں لگتا۔ نہیں، اگر واقعی اس کے اندر علمی صلاحیت ہے تو شاید کہا جا سکتا ہے، وہ نقادی کر سکتا ہے، وہ اس کے دلیل کو کاٹ سکتا ہے، لیکن اگر علمی صلاحیت نہیں ہے تو پھر جیسا کہ امام معصوم نے اپنے چاہنے والوں سے فرمایا تھا کہ فلاں انسان کی طرف رجوع کرو، وہ ہمارے امانت دار ہیں، ہمیں ان پہ بھروسہ ہے، وہ ہمارے لیے قابل اطمینان ہیں۔ تو اسی طریقے سے آج کے زمانے میں بھی جو علماء ہیں، جو دین کے سلسلے میں ایکسپرٹس ہیں، وہ آج کے زمانے کے امام کے لیے قابل اطمینان ہیں، قابل بھروسہ ہیں، ان کے اوپر اطمینان کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے دینی معاملات میں کم از کم ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ یہ جو علماء ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں دین کے، ریلیجیس ایکسپرٹس ہیں، یہ لوگ یوں ہی اس مقام اور منزل پر نہیں پہنچ جاتے کہ ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے، بلکہ ان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کے اندر کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے لیے کچھ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس مقام پر وہ فائز ہوتے ہیں اور اس درجے پر وہ فائز ہوتے ہیں کہ ان کی بات کو سنا جائے اور ان کی بات کو فالو کیا جائے، اور یہ اطمینان رکھا جائے کہ ہم اگر ان کی بات کو فالو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ و تبارک کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے تو ہم بآسانی کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، ہم نے فلاں شخص کی بات کو فالو کیا اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ جو کچھ بیان کرے گا وہ حکم خدا ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی مزید گفتگو اگلے سیشن میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔